ہوتا ہے باپ دنیا سے جاتے جاتے کہتا ہے اس کو یہ دے دینا, اس کو وہ دے دینا, یہ کر دینا, یہ کر دینا, اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا, اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا, تو لوگ کتنا اڑ جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. نہیں, دنیا سے جاتے جاتے میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی, اس لیے ہر نقصان اٹھا لوں گا, باپ کی وصیت نہیں چھوڑوں گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی بربادی کے مرثیے لکھنے والوں, اپنی تباہی اور بربادی پر آنسو بہانے والوں, دنیا کو دشمن دیکھ کر کے پناہ گاہ تلاش کرنے والوں, باپ کی آخری وصیت کا اتنا خیال ہے, رسول پاک کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے. حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں نماز کی نصیحت فرمائی تھی, نماز کی وصیت کی تھی. میرے آقا دنیا سے ظاہری طور پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو فاروق اعظم نے کہا ارے تم کو کیا ہو گیا, تم لکڑی کا گٹھا لے کر کے سر پر یہاں راستے میں روڈ پر بیٹھے ہو, ہٹو یہاں سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا اے عمر, کیا تم کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس حالت میں جہاں ہے وہیں جائے, تو میں یہاں پر بیٹھ گیا. فاروق اعظم نے ہنس کے کہا او اللہ کے بندے, حضور نے یہ بات تم سے تھوڑی کہی تھی, وہ تو جو مسجد کے اندر تھے حضور نے یہ بات ان سے کہی تھی. تو انہوں نے جواب دیا عمر مجھے یہ خبر نہیں, عمر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ بات کس سے کہی گئی. عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبوب کی بات کان میں آ جائے, عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرا محبوب کہہ دے اور ان کی بات کان میں پہنچ جائے تو کس سے کہی کس سے نہیں کہی اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں, یہ میرے نبی کا حکم تھا, اس لیے عمل کرنا میرے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوثیہ. اللہ کے رسول کی آواز ان کے کان میں پہنچی. حضور نے مسجد کے لوگوں سے کہا, مسجد کے اندر کے لوگوں سے کہا, لیکن انہوں نے کہا مجھے اس سے مطلب نہیں کہ بات کس سے کہی گئی, حضور کی آواز میرے کان میں آئی, مجھ پر عمل کرنا لازم ہو گیا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, بولو رسول اللہ کی یہ آواز کیا ہمارے کانوں میں نہیں آئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولو مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ بولو کس مسلمان کو پتا نہیں؟ اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول ظاہری طور پر دنیا سے جا رہے تھے, ذرا دھیان دینا, میری قوم کے جوانوں دور دور سے آئے ہو, ذرا توجہ کرنا, میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے آخری میں حضور نے 3 باتیں کہی تھی. ایک بات میرے آقا نے یہ فرمائی تھی کہ اپنی عورتوں پر, اپنے غلاموں پر, اپنے کنیزوں پر رحم کرنا, اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی تھی کہ نماز کی پابندی کرنا, اور تیسرا اللہ کا نام حضور کی زبان پر تھا. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میرے باپ نے دنیا سے جاتے جاتے آخری وصیت کی تھی, میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں لیکن مرتے باپ کی وصیت کو میں ٹھکرا نہیں سکتا. کبھی ایسا ہوتا ہے باپ دنیا سے جاتے جاتے کہتا ہے اس کو یہ دے دینا, اس کو وہ دے دینا, یہ کر دینا, یہ کر دینا, اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا, اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا, تو لوگ کتنا اڑ جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. نہیں, دنیا سے جاتے جاتے میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی, اس لیے ہر نقصان اٹھا لوں گا, باپ کی وصیت نہیں چھوڑوں گا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی بربادی کے مرثیے لکھنے والوں, اپنی تباہی اور بربادی پر آنسو بہانے والوں, دنیا کو دشمن دیکھ کر کے پناہ گاہ تلاش کرنے والوں, باپ کی آخری وصیت کا اتنا خیال ہے, رسول پاک کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے. حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں نماز کی نصیحت فرمائی تھی, نماز کی وصیت کی تھی. میرے آقا دنیا سے ظاہری طور پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے نماز کی تلقین کر کے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم, اس کے باوجود آج یہ پوری امت مسجدوں سے کوسوں دور ہے, نمازوں سے کوسوں دور ہے. یاد رکھنا ہندوستان کے مسلمانوں, اگر مسجدوں کا تحفظ چاہتے ہو, مسجدیں بچے گی کیسے جب تک ہم مسجدوں کے اندر سجدے نہیں کریں گے, مسجدوں کو سجدوں سے آباد نہیں کریں گے, اس وقت تک
نہ ہم بچ سکتے ہیں نہ مسجدیں بچ سکتی ہے. مسجدوں کو تحفظ دینا ہے تو پہلے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرو, اور اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے تو بھی مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو, موچوں کو پست کرو, داڑھی کو بڑھاؤ. لیکن آج مسلمان اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ رہا ہے بلکہ داڑھی کٹا رہا ہے. اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا کہ عورتیں پردے میں رہیں. سب سے زیادہ قریب عورت اس وقت اللہ کی ہوتی ہے جب وہ پردے کی حالت میں ہوتی ہے, وہ اللہ کا قرب پاتی ہے. اللہ اکبر. کس مسلمان کو پتا نہیں کہ سود کھانا حرام ہے؟ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے, پھر بھی مسلمان سود لے بھی رہا ہے, سود دے بھی رہا ہے. اللہ اکبر. کس مسلمان کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا, اللہ اکبر, اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے. لیکن مسلمان ماں باپ کا دل بھی دکھا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اوپر سے مسلمان ہیں, ہم اندر سے مسلمان کتنے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے, ہر آدمی اس کا احساس کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, جب تک کہ عمل والے مسلمان نہیں بنو گے, جب تک کہ حضور علیہ السلام کی بات ماننے والے مسلمان نہیں بنو گے, اس وقت تک کہ کام نہیں چلے گا. یاد رکھیے, آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ لوگ کٹ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, لوگوں کے کٹنے اور مرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا دل سے آپ سنیں کہ جب جنگ احد کے موقع پر, احد کی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اے میرے صحابہ, اس پہاڑ پر کھڑے رہو, اے میرے صحابہ, اس پہاڑ پر کھڑے رہو, اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کہ تم اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا. آپ جانتے ہیں احد کی جو جنگ ہے, بہت سارے میرے نوجوان بھائی جن کو نہیں پتا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا کہ اتنا نقصان مسلمانوں کا کسی جنگ میں نہیں ہوا. حضور علیہ السلام کے 70 صحابہ کی شہادت ہوئی جنگ احد میں, اور خاص طور پر سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی. اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت اتنی دردناک ہے کہ آپ کا کلیجہ چبایا گیا, آپ کا کلیجہ چبایا گیا, آپ کے ہونٹ کاٹے گئے, آپ کی ناک کاٹی گئی, آپ کے کان کاٹے گئے, اور اس کے بعد آپ کے ہونٹوں کو, آپ کی ناک کو, آپ کی انگلیوں کو, آپ کی زبان کو, اللہ اکبر, ایک سوئی کے ذریعے سے رسی میں پرو کر اس کے جو ہے وہ زیورات بنائے گئے, بازو بند بنائے گئے, ہار بنائے گئے, پیر کے پازیب بنائے گئے, اور یہ سب بنا کر کے کچھ عورتوں نے پہنا, اور پہننے کے بعد یہ پہن کر وہ مکے میں داخل ہوئی. ایک خاتون نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجے کو کچا چوانے کی کوشش کی. حضرت مصعب ابن عمیر, عبداللہ ابن جہش, ان جیسے 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ اکبر. کسی پر بس نہیں, یہ شہادتیں اپنی جگہ پر حق ہے اور بڑی قیمتی ہے, لیکن اللہ اکبر, رسول اللہ کے 2 دندان مبارک کے کنارے شہید ہوئے. حضور علیہ السلام کو ان کی سواری سے نیچے کی طرف ڈال دیا گیا, حضور کے گھٹنے پھوٹ گئے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے زخمی ہو گئے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے گالوں کے اندر جو ہے لوہے کی کڑیاں
گھس گئی اور خون کی پھواریں نکلنے لگی. حضور اتنے زخمی ہوئے کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کہ احد کا دن مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کا دن تھا، کیونکہ 70 صحابہ کے جنازے بغیر کفن کے بغیر قبر کے وہاں موجود تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس دفن کرنے کے لیے اللہ اکبر یہ فکر تھی کہ ان کو کفن کیسے دیں گے. اور یہ بھی اسلام کی خوبصورت تاریخ ہے کہ اللہ اللہ جب ان شہیدوں کو دفن کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان شہیدوں کو کفن دے سکیں. اللہ اکبر، ان کو گھاس میں لپیٹ کر کے، ان کے بدن پہ گھاس ڈال کر کے ان کو قبر میں دفن کیا گیا. بعض لوگوں پر چادر ڈالی گئی، سر کھولا جاتا، سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتے. یہ حالت تھی، یہ کیفیت تھی. ان حالات میں مسلمانوں نے جو ہے اللہ اکبر دین کی خدمت کی. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ 70